ایک وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں سیانی بی اپنی پوتی ثنا کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ دونوں بہت غریب تھے۔ ایک دن ثنا اپنی دادی سے کہتی ہے کہ دادی آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج آپ کام پہ مت جائیے، میں چلی جاتی ہوں آپ کی جگہ۔ سیانی بی ثنا کی بات سن کر ثنا سے کہتی ہے ثنا، میری اب طبیعت ٹھیک ہے، میں اب کام پہ جانے کے لیے بالکل ٹھیک ہوں۔ تم ایسے کرو، تم اپنے کالج میں جاؤ، اس سے تمہاری پڑھائی کا بہت حرج ہوگا۔ سیانی بی ثنا کو سمجھاتی ہے اور اسے کالج جانے کے لیے منا لیتی ہے۔ ثنا دادی سے کہتی ہے ٹھیک ہے دادی، میں کالج چلی جاتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زیادہ کام کریں۔ آپ وہاں سیٹھ کی بیوی سے جا کے بول دینا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تاکہ آپ سے وہ زیادہ کام نہ کروائے، اور برائے مہربانی اپنی دوائی ٹائم سے لیجیے گا دادی۔ سیانی بی اپنی پوتی کی بات مان کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جلد ہی سیانی بی سیٹھ کی بیوی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور سیٹھ کی بیوی سیانی بی سے کہتی ہے بہت ہی سخت لہجے میں، تم کل کام پہ کیوں نہیں آئی؟ تم نے مجھے پوچھے بغیر چھٹی کیوں کی؟ اب میں تمہیں کام سے نکال دوں گی۔ سیانی بی گھبرا کر سیٹھ کی بیوی سے کہتی ہے مالکن، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے پوچھے بغیر آپ سے چھٹی اس لیے کی کیونکہ کل میری طبیعت بہت خراب تھی، اور آج بھی میری طبیعت ناساز ہی ہے، لیکن پھر بھی میں کام پہ آئی۔ مجھے کام سے مت نکالیے مہربانی فرما کر، کیونکہ یہ میری پوتی کی پڑھائی کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور اب میں آئندہ سے کوئی بھی چھٹی نہیں کروں گی۔ سیٹھ کی بیوی غصے میں سیانی بی سے کہتی ہے ٹھیک ہے، زیادہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اگلی بار تم نے چھٹی کی نا تو تمہیں کام سے نکال دوں گی، اور تمہاری پڑوسی کی پڑھائی بھی رک جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ تم بالکل بھی ایسے نہیں کرو گی، اور آئندہ چھٹی بھی کبھی مت کرنا۔ سیانی بی سیٹھ کی بیوی کا شکریہ ادا کر کے گھر کا سارا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ جلد ہی سارا گھر کا کام ختم کرتی ہے اور گھر جانے کی تیاری کرتی ہے کہ اچانک سیٹھ کی بیوی اسے اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں، تو تم نے آج اپنا کام ڈبل کرنا ہے، بہت سارا کھانا بنانا ہے، تاکہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو، سب کچھ زیادہ چاہیے مجھے۔ ٹیبل ایک دم بھرا ہونا چاہیے، مجھے چائنیز، اٹالین، جاپانیز اینڈ کانٹیننٹل فوڈ چاہیے۔ سب اچھے طریقے سے پکانا تاکہ میری ناک نہ کٹے، اب یہ تم پر ہے۔ اگر تم یہ سب بنانے میں کامیاب ہو گئی تو میں تمہیں نوکری سے نہیں نکالوں گی۔ یہ سن کر سیانی بی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ سیٹھ کی بیوی سے کہتی ہے مالکن، مہربانی کیجیے، میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے یہ اتنا سارا کھانا نہیں بنے گا، برائے مہربانی مجھے گھر جانے دیجیے، میری پوتی بھی گھر آ چکی ہوگی اور وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ سن کر سیٹھ کی بیوی غصے میں آ جاتی ہے اور کھڑی ہو کر سیانی بی پر برسنا شروع کر دیتی ہے اور سیانی بی سے کہتی ہے بہت ہی سخت لہجے میں نے یہ موقع تمہیں اس لیے دیا تھا تاکہ تم اپنی نوکری بچا سکو اور تمہاری پوتی کی بھی پڑھائی نہ رک سکے، لیکن مجھے لگتا ہے تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہاری پوتی آگے پڑھے۔ سیانی بی بہت گھبرا جاتی ہے اور وہ سیٹھ کی بیوی سے کہتی ہے مجھے معاف کر دیجیے، میں ابھی سب کچھ بنا دیتی ہوں، آپ مجھے کام سے مت نکالیے، میں اپنی پوتی کا مستقبل خراب ہونے نہیں دے سکتی۔ سیانی بی سیٹھ کی بیوی سے کہہ کر کچن میں چلے جاتی ہے اور کھانا بنانا شروع کر دیتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں سیانی بی سارے کھانے تیار کرنا شروع کر دیتی ہے اور ایک ایک کر کے ٹیبل پہ لگانا بھی شروع کر دیتی ہے۔ سیانی بی نے ٹیبل بہت خوبصورتی سے سجا دیا تھا اور اپنا کام ختم کرنے کے بعد سیانی بی سیٹھ کی بیوی کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے مالکن، میں نے سارا کام کر دیا ہے، اب مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے مہربانی فرما کر، اور اب میری طبیعت مجھے ٹھیک بھی نہیں لگ رہی، اس لیے مجھے جانے دیجیے۔
ٹھیک ہے، میں نے تم سے اتنا بھی زیادہ کوئی کام نہیں کروایا، اس لیے اب تم جا سکتی ہو، بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جاؤ، لیکن صبح جلدی اپنا کام پہ آ جانا۔ تم صبح وقت پر کام پر نہیں تو سوچ لینا آئندہ دوبارہ کام پر کبھی نہیں آ سکو گی۔ سیانی بی کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے اور وہ گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اس سے رستے میں چلا نہیں جاتا، وہ بہت مشکل سے گھر پہنچتی ہے اور وہ گھر پہنچ کر دیکھتی ہے کہ اس کی پوتی اس کے انتظار میں بغیر کھانا کھائے صوفے پر ہی سو گئی ہے۔ سیانی بی بھی اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی ہے۔ اگلی صبح بہت تیز بخار کی وجہ سے سیانی بی بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ثنا اٹھتی ہے اور اپنی دادی کو فرش پر گرا ہوا دیکھ کر زور زور سے رونے لگتی ہے۔ ثنا ڈاکٹر صاحب کو بلاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اس کی دادی بے ہوش ہیں، پلیز انہیں آ کر دیکھیں کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور اس کی دادی کو دیکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ سب کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب دادی کو ہوش آتا ہے تو ثنا اپنی دادی سے کہتی ہے، دادی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ وہاں کام پہ مت جائیے، آپ زیادہ کام، لیکن آپ وہاں پہ ضد کر کے کام پہ گئی بھی اور آپ نے وہاں پہ زیادہ کام کیا جس وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اب آپ کام پر نہیں جائیں گی۔ دادی ثنا سے کہتی ہے، بیٹا میری بات سنو، میرا کام پہ جانا بہت ضروری ہے، اگر میں کام پہ نہیں گئی تو میری مالکن مجھے کام سے نکال دے گی، تم نہیں جانتی وہ ایک بہت خود غرض عورت ہے۔ ثنا غصے میں اپنی دادی سے کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ کام پہ نہیں جائیں گی، لیکن اگر آپ کا جانا اتنا ہی ضروری ہے نا تو آپ کی جگہ میں کام پہ چلی جاتی ہوں۔ سیانی بھی ثنا کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ثنا نہیں مانتی اور کام پر چلی جاتی ہے۔ ثنا سیٹھ کی بیوی کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، میری دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج میں ان کی جگہ آپ کے یہاں پہ کام کروں گی، مجھے امید ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سیٹھ کی بیوی ثنا کو دیکھ کر کہتی ہے، اوہ اچھا، تو آج اس نے تمہیں اپنی جگہ بھیجا ہے اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ جا کر اپنا کام سنبھالو۔ مجھے تو بس میرا کام چاہیے، اس لیے جاؤ جا کر اپنا کام سنبھالو، اگر کوئی غلطی ہوئی تو کل سے دادی پوتی کو کام پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ثنا سیٹھ کی بیوی سے کہتی ہے، آپ گھبرائیے مت، میں اپنا کام اپنی پوری ایمانداری سے کروں گی اور آپ کے گھر کا ہر ایک کام بہت اچھے طریقے سے کروں گی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ثنا اپنا کام شروع کر دیتی ہے اور گھر کی ساری صفائی شروع کر دیتی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنا سارا کام مکمل کر دیتی ہے اور سیٹھ کی بیوی کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، کیا اب میں گھر جا سکتی ہوں؟ سیٹھ کی بیوی ثنا کو روکتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں پہلے دیکھنا چاہوں گی کہ تم نے سارا کام کیسے کیا ہے۔ سیٹھ کی بیوی سارا کام دیکھتی ہے اور ثنا سے کہتی ہے، تم نے میرے گھر کی بالکل بھی اچھے سے صفائی نہیں کی، سب کچھ ویسے ہی گندا پڑا ہوا ہے، چلو اب تمہیں جب گھر جانے کی جلدی ہے نا پہلے پھر دوبارہ صفائی کرو، اور تو اگر یہ اچھے سے نہ صاف ہوا نا تو اپنی دادی سے کہہ دینا کل سے دوبارہ کام پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیٹھ کی بیوی جان بوجھ کر ثنا سے زیادہ کام کرواتی ہے۔ ثنا بہت مایوس ہوتی ہے لیکن پھر وہ دوبارہ گھر کی ساری صفائی اچھے سے کرتی ہے اور سیٹھ کی بیوی سے دوبارہ اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، میں نے سارا کام کر دیا ہے، کیا اب مجھے گھر جانے کی اجازت ہے؟ تو اس پر سیٹھ کی بیوی اس سے پھر سے دوبارہ سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، میں اس کام کے بدلے تمہیں پیسے دیتی ہوں، کوئی فری میں نہیں کروا سکتا، کوئی فری میں نہیں کرواتی، ٹھیک ہے اب جاؤ تم گھر، اور ہاں صبح کام ٹائم پہ آ جانا۔ ثنا گھر جاتی ہے اور اپنی دادی سے کہتی ہے کہ آپ ابھی تک سوئے نہیں، تو دادی اس سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہیں اتنی دیر کیسے ہو گئی،
کیا کر رہی تھی تم اتنی دیر تک وہاں؟ کیا سیٹھ کی بیوی نے تم سے زیادہ کام کروایا؟ اس پر ثنا اس سے کہتی ہے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے ہی کام کرتے کرتے دیر ہو گئی، بلکہ سیٹھ کی بیوی تو بہت اچھی ہے، اس نے مجھ سے بہت اچھے سے بات کی۔ یہ ثنا اپنی دادی سے جھوٹ بول دیتی ہے۔ اگلے دن ثنا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی دادی کو کچھ نہیں بتاتی اور اپنے کالج کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں دادی بھی اپنے کام پر چلی جاتی ہے کہ تھوڑی دیر میں دادی کو فون آتا ہے کہ اس کی پوتی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ثنا بھی بہت گھبرا جاتی ہے اور ہاسپٹل کی طرف جاتی ہے۔ ہاسپٹل میں ثنا بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتی ہے کہ اس کی پوتی کو کیا ہوا ہے، تو ڈاکٹر صاحب ثنا بھی سے کہتے ہیں کہ اس کی پوتی کو دادی اس کو بہت ہی بری بیماری ہے، اس نے نہیں بچنا، اس لیے انہوں لاہور لائیو۔ اس کے علاج کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ جلد سے جلد پیسوں کا انتظام کیجیے۔ سیانی بھی یہ سن کر بہت زور زور سے رونے لگتی ہے کہ اس کی پوتی کو اتنی خطرناک بیماری کیسے ہو گئی۔ وہ سوچتی ہے کہ اس کے تو ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، تو وہ اسے کیسے بچائے گی۔ سیانی بھی ہسپتال سے نکل کر سیٹھ کی بیوی کے پاس جاتی ہے اور وہاں جا کر رونے لگتی ہے۔ وہ وہاں بہت روتی ہے اور سیٹھ کی بیوی اس سے کہتی ہے اب یہ نہیں کیا نوٹنکی ہے، میرے پاس آ کے کیوں رو رہی ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میری کوئی نوٹنکی نہیں ہے، میری پوتی کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہو چکی ہے، وہ مرن کنارے پہ پڑی ہوئی ہے، جس کے لیے مجھے بہت سارے پیسے چاہیے۔ مہربانی فرما کر آپ مجھے وہ پیسے دے دیں تاکہ میں اپنی پوتی کو بچا سکوں۔ اگر وہ بچ گئی تو میں آپ کی شکر گزار ہوں گی اور ساری زندگی یہیں پر آپ کی خدمت کرتی رہوں گی۔ تم جیسے غریب لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑا سا کام کرتے نہیں ہو، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر آ جاتے ہو پیسے مانگنے۔ میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی، میں تمہیں نہیں جانتی، جب تم مجھ سے پیسے لوگی اور پیسے لے کر تم اور تمہاری پوتی یہاں سے بھاگ جائیں گے، اس لیے میں تمہیں 1 ٹکا بھی نہیں دوں گی۔ اب تمہیں کام پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سیٹھ کی بیوی اس سے بہت باتیں سناتی ہے اور سیانی بھی کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے۔ سیانی بھی مایوس ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ سیانی بھی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ بہت پریشان تھی۔ سیانی بھی گھر میں رو رہی ہوتی ہے کہ اچانک اسے فون آتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی پوتی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سیانی بھی بہت رو رہی ہوتی ہے اور روتے روتے وہ نیچے گر جاتی ہیں اور یہیں پر ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اس طرح سیانی بھی اور اس کی پوتی دونوں کی موت ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد سیٹھ کی بیوی کو دیکھتے ہیں۔ سیٹھ کی بیوی بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اسے اس کے گھر کا کام کرنے کے لیے کوئی نوکرانی نہیں ملتی، تو وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ سیانی بیوی کو دوبارہ کام پر بلا لے اور اسے چند پیسے بھی دے دے گی۔ یہی سوچ کر وہ اپنے نوکر کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ نوکر آتا ہے اور کہتا ہے جی مالکن، تو سیٹھ کی بیوی اس سے کہتی ہے جاؤ سیانی بی کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ مالکن بلا رہی ہے۔ ویسے تو میں یہ آفر زیادہ لوگوں کو نہیں دیتی، لیکن اگر تم نے کام پہ آنا ہے تو آ جاؤ، نہیں بھی آنا تو تمہاری مرضی ہے، ویسے میں یہ سب کو بار بار یہ موقع نہیں دیتی۔ اس سے جا کر یہ سب باتیں کہہ دو تاکہ وہ اگر آنا ہوگا تو آ جائے گی، نہیں آنا ہوگا تو کوئی بات نہیں۔ یہ سن کر نوکر سیٹھ کی بیوی سے کہتا ہے کہ مالکن آپ کو نہیں پتا اس دادی پوتی کی تو دونوں کی موت ہوگی، کیونکہ اس کی پوتی کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری تھی جس وجہ سے وہ مری، اور یہ اس کی دادی سن کر بھی مر چکی تھی۔ یہ سن کر سیٹھ کی بیوی کافی حیران ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ سیانی بھی تو سچ بول رہی تھی، اس کی پوتی کو تو واقعی خطرناک بیماری تھی، لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، غریب تھے، غریبوں کی زندگی اتنی ہی ہوتی ہے۔ سیٹھ کی بیوی ایک ایجنسی سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور اپنے لیے ایک نئی میڈ ہائر کرتی ہے۔
تھوڑی ہی دیر میں اس کے سامنے ایک نئی میڈ آ جاتی ہے اور وہ اسے اس کا سارا کام بتاتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے، میں نے اب تمہیں تمہارا سارا کام سمجھا دیا ہے، اور اگر تم نے ایسا ویسا کچھ کام کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ٹھیک ہے مالکن، میں اپنا سارا کام ایمانداری سے کروں گی۔ کچھ دن سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ سیٹھ کی بیوی اس نوکرانی سے بہت خوش تھی اور اس پر اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن سیٹھ کی بیوی سکون سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی سہیلیوں سے فون پر بات کر رہی تھی کہ اس کے پیچھے سے نوکرانی اس کے گھر کا سارا سامان لوٹ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ سیٹھ کی بیوی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ سیٹھ اپنا کام ختم کر کے گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے گھر سے اس کا سارا سامان چوری ہو چکا ہے، اور وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے بہت غصے میں اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی فون پر بات کر رہی ہے، اور وہ اس کے فون بند کرنے کا اشارہ کرتا ہے تو اس کی بیوی فون بند کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، سیٹھ صاحب آپ آ گئے؟ تو سیٹھ غصے میں اس سے کہتا ہے۔ سیٹھ کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اس کی بیوی نے سیانی بیوی کو اس کے گھر سے نکال دیا تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی پوتی کی موت ہو چکی ہے، اور یہ سب کچھ اس کی وجہ سے، اس کی بیوی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اس کی بیوی نے اسے پیسے نہیں دیے۔ سیٹھ بہت غصے میں اپنی بیوی سے کہتا ہے، تم یہاں پر بیٹھ کے گپے فون پہ گپے مار رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے ہمارے گھر میں کیا ہوا ہے؟ تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہاری وجہ سے سیانی بیوی کے ساتھ کیا ہوا؟ اور وہ جو نئی نوکرانی تم نے کام پہ رکھی ہوئی ہے اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ جب تمہیں پتہ ہے وہ سارا وہ جو گھر کا جو میری جمع پونجی سے میں نے جمع کی ہوئی تھی وہ سب وہ لوٹ کر رہ گئی ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر سیانی بیوی کو کام سے نکلوا دیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ ہمارے گھر میں کتنی دیر سے کام کر رہی تھی، وہ بزرگ بیچاری؟ ان سب باتوں کی ذمہ دار تم ہی ہو، اور میں تمہیں ان باتوں کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سیٹھ کی بیوی اس سے جھوٹ بولنے لگتی ہے کہ سیانی بیوی نے خود کام چھوڑا تھا۔ کہتی ہے کہ سیانی بیوی ایک بالکل بھی اچھی انسان نہیں تھی، جس پر سیٹھ اور غصہ ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ان پہ ایسا الزام لگاتے ہوئے؟ اب تو وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کیسی تھی۔ میرا سارا بچپن انہی کے ساتھ گزرا، انہوں نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا، یہاں تک کہ میں جہاں پر بھی پہنچا ہوں نا انہی کی بدولت پہنچا ہوں۔ اب اگر تم نے ان کے خلاف ایک بھی لفظ بولا نا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ سیٹھ کی بیوی کافی پریشان ہوتی ہے اور رونے لگتی ہے کہ پھر اسے پولیس اسٹیشن سے فون آتا ہے کہ انہوں نے چور کو پکڑ لیا ہے، تو وہ سیٹھ سے کہتی ہے اور فوراً وہ دونوں پولیس اسٹیشن جاتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن میں ہم نے آپ کے چور کو پکڑ لیا ہے اور ہمیں آپ کی ساری چیزیں مل گئی ہیں۔ نوکرانی بہت گھبرا جاتی ہے اور گھبراہٹ میں وہ پولیس سے اس کی گن چھین کر سیٹھ کی بیوی پر رکھ دیتی ہے۔ وہ بہت گھبرائی ہوتی ہے اور پولیس اس سے گن پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کشمکش میں سیٹھ کی بیوی کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ وہیں پر مر جاتی ہے۔ اس طرح سیٹھ کی بیوی کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے۔ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے پیسوں پہ کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملا ہے، اور ہم سب انسان ہیں، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔